بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے جو حدیث مبارک تھی پچھلے سبق میں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی تھی، تو یہ حدیث مبارک بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کانت امرأتان معہما ابناہما جاء الذئب فذهب بابن احداہما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكما الى داود صلی اللہ علیہ وسلم فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا دو عورتیں تھیں، دونوں کے پاس ان کے بیٹے بھی تھے، ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک بیٹے کو وہ لے گیا، تو ایک عورت نے اپنی ساتھی عورت سے کہا بھیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیا، دوسرے نے کہا وہ تیرا بیٹا لے گیا ہے، پس یہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں، تو انہوں نے اس بچے کا بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر یہ دونوں باہر نکل کر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس چلی گئیں اور پورا واقعہ بتلایا، تو انہوں نے فرمایا میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے ان دونوں کو تمہارے درمیان تقسیم کر دوں، تو چھوٹی عورت نے کہا آپ ایسا نہ کریں، اللہ پر رحم فرمائے، وہ بیٹا اس بڑی عورت کا ہے۔ پس یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا۔ تو اس میں فرمایا کانت امرأتان معہما ابناہما کہ دو عورتیں تھیں، ان دونوں کے پاس بیٹے تھے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے بچے ہم عمر اور ہم شکل ہوں گے، تو یہ مقدمہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا، تو پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا داد فہم اور ذکاوت سے ایک ہیلہ کیا جس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ یہ بچہ حقیقت میں کس کا ہے، تو اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس وجہ سے جائز اور شرعی ہیلہ کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، اور وہ ہیلے جو شریعت کے خلاف ہوں تو وہ ہیلے کرنا جائز نہیں بلکہ ان پر گناہ ہے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ان کے فیصلے کے خلاف کیوں کیا؟ کیونکہ نبی کا فیصلہ توڑا تو نہیں جا سکتا، اگرچہ اس نبی نے اپنے اجتہاد ہی سے کیوں نہ فیصلہ کیا ہو۔ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ حتمی اور حقیقی طور پر نہیں کیا تھا، صرف معاملہ رفع دفع کرنا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ کیا۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہو، یعنی جو فیصلہ وحی یا نص شرعی کے بجائے اجتہاد سے کیا جائے تو اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہو، تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ کر دیا۔ وعن مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حصالة كحصالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا، رواہ البخاری۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، اور جو یا کھجور کے بھوسے کی مانند ردی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔
تو اس حدیث میں قیامت کی ایک علامت کا بیان ہے کہ قیامت کے قریب نیک لوگ سب مر جائیں گے، ایک ایسی ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ایک دم تمام نیک لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد صرف گناہگار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو اس کی مثال اس حدیث میں کھجور کے بھوسے کے ساتھ دی گئی ہے کہ جس طرح اس بھوسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اسی طرح ان لوگوں کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں ان کا نام مرداس، ان کے والد کا نام مالک تھا، یہ قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے تھے، اصحاب شجرہ میں شمار ہوتے ہیں اور یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ تو یہ حضرت مرداس اسلمی کا مختصر تعارف ہو گیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت رفاعہ بن رافع ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا نام رفاعہ ہے اور کنیت ابو معاذ، والدہ کا نام ام مالک بنت ابی سلول تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کی بہن تھی۔ رفاعہ کے والد رافع قبیلہ خزرج کے سب سے پہلے مسلمان آدمی ہیں، بیعت عقبہ کے 2 سال قبل مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی والدہ بھی سچی مومنہ تھیں اور خود حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ مکہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور تمام غزوات میں شرکت کی۔ بخاری شریف میں ان کے بدر کا ذکر بھی ہے اور اس کے علاوہ جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم رکاب تھے۔ ان کا انتقال 41 ہجری یا 43 ہجری میں ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما سے بھی روایات نقل کی ہیں۔ ان سے چند روایات مروی ہیں، ان میں سے 3 میں امام بخاری منفرد ہیں۔ تو اب ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ وعن رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ قال جاء جبریل الی النبی۔ حضرت رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ قال ما تعدون اہل بدر فیکم؟ قال من افضل المسلمین او کلمة نحوها۔ قال وَكَذَلِكَ من شہد بدرا من الملائکہ، رواہ البخاری۔ تو دریافت کیا کہ آپ اہل بدر کو کیا شمار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں میں افضل یا اس جیسا کوئی اور کلمہ آپ نے فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسے ہی وہ فرشتے جو بدر میں حاضر تھے وہ ہم میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو غزوہ بدر رمضان میں 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور وسائل بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ صرف اللہ کے اعتماد پر مسلمانوں نے یہ جنگ کی، اس لیے اللہ کے نزدیک ان کی بڑی فضیلت ہے اور ان لوگوں کا جو بدر میں شامل ہوئے ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر تعدون جمع کا صیغہ ہے اور مخاطب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جمع کا صیغہ بطور تعظیم کے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح جو فرشتے غزوہ بدر میں اتارے گئے تھے وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں کے مقابلے میں فضیلت اور بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، تو اس سے غزوہ بدر کے حاضرین جو تھے جو غزوہ بدر میں شامل تھے ان لوگوں کی فضیلت معلوم ہوئی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ تعالی بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فیہم ثم بعثوا على اعمالہم، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے
تو یہ عذاب اس میں موجود تمام لوگوں کو پہنچتا ہے۔ پھر وہ قیامت والے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ متفقون علیہ۔ تو اس میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں تو یہ عذاب اس میں موجود تمام لوگوں کو پہنچتا ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب فاسق فاجر پر اللہ کا عذاب دنیا میں نازل ہوتا ہے تو اس عذاب میں یعنی اس دنیا کے عذاب میں ان فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں پر بھی عذاب نازل ہوتا ہے، مگر پھر قیامت کے دن نیک لوگ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے ان فاسق و فاجر لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو قیامت کے دن اس کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ مومن کو اس کے ایمان کے ساتھ، منافق کو ان کے نفاق کے ساتھ۔ اس مفہوم کی متعدد حدیث کتب احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب عام ہوگا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان جزء يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجزء مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وفي رواية فوضع يده عليه فسكن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس کا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کی حالت میں لیا کرتے تھے۔ پس جب آپ کے لیے لکڑی کا منبر رکھا گیا تو ہم نے اس تنے سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنے کی مانند رونے کی آواز سنی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، اس پر اپنا دست مبارک رکھا فوضع یدہ علیہ، اور ایک روایت میں ہے فوضع یدہ علیہ فسکنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا پس وہ خاموش ہو گیا۔ وفی روایت فلما کان یوم الجمعہ قعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فصاحت النخلۃ التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جمعے کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا وہ تنا جس کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے اس طرح چیخا کے قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ وفی روایت فصاحت سیاہ الصبی فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها فضمها الیہ فجعل التین انین الصبی الذی یسکت حتی استقرت قال بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، رواہ البخاری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ تنا بچے کی طرح چیخ کر رونے اور بلبلانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے، یہاں تک کہ اسے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا تو وہ اس بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا جس کو چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رویا کہ یہ پہلے ذکر سنا کرتا تھا، یعنی پہلے ذکر سنتا تھا، اب اس سے یہ محروم ہو گیا۔ یہ واقعہ 7 ہجری یا 8 ہجری میں ہوا۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی کے ستون کھجور کے سوکھے تنوں کے تھے، اور جب تک منبر نہیں بنایا تھا آپ انہی ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب منبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر پر چڑھے تو وہ ستون اپنی اس سعادت کی محرومی کی وجہ سے بلک بلک کر رونے لگا۔ اس واقعے کے بعد سے اس ستون کو استوانہ حنانہ کہا جانے لگا۔ اس حدیث کو بہت سے صحابہ نے نقل کیا، یہاں تک کہ بعض محدثین نے اس کو متواتر کہا، یعنی ایسی حدیث کہ جس کو جھوٹا کہنا محال ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے
کہ جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو بے اختیار رونے لگتے اور ارشاد فرماتے، لوگوں، کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق محبت میں تو روتی ہے، تمہیں تو اس سے زیادہ آپ کی محبت اور شوق ملاقات میں بے قرار رہنا چاہیے۔ تو دیکھیں، بے جان چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ وَأَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومَ بن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تزجعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمتا لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ۔ حضرت ابی ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں فرض کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور کئی چیزوں کو حرام فرمایا، اس کا ارتکاب کر کے ان کی حرمت مت توڑو، اور بہت سی چیزوں سے اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے بغیر بھولے خاموشی اختیار کی ہے، پس ان کے متعلق بحث نہ کرو۔ یہ حدیث حسن ہے، دارقطنی وغیرہ نے اس کو نقل کیا۔ امام سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بہت اہم احادیث میں سے ہے۔ اس میں ضروری اور بنیادی باتوں کی تفصیل بیان کی گئی۔ جو اس حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے گا تو وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے اس میں فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے اجتناب، حدود الہی کی رعایت، اور جس میں شریعت مطہرہ خاموش ہے اس میں بحث نہ کرنے کا حکم۔ اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے۔ خلاصہ یہ کہ حدیث میں دین کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فلا تبحثوا عنہا، اس میں بحث نہ کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس جملے کا تعلق زمانہ نبوت کے ساتھ تھا، یعنی جس طرح حکم ہے اس کو ایسے ہی پورا کرنا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ حکم اب بھی باقی ہے، اب بھی فقہی باریکیاں دریافت کرنا، اپنے ہی لیے اس میں مشکلات کو پیدا کرنا ہے۔ تو دیکھیں اسلام نے ہماری کس قدر رہنمائی کی، ہمیں ہر طریقہ سکھلایا، ہمیں یہ بھی بتایا کہ شریعت جہاں خاموش رہے وہاں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا شریعت نے حکم دیا، اور جو خلاف شریعت ہو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔